اور ناظرین بالآخر وہی ہوا، پاکستانی فوج نے بڑا اعلان کر دیا ہے، اجلاس ختم ہوا، میاں شہباز شریف صاحب نے چابیاں جو ہیں، بیگ جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے سپرد کر دیے ہیں، اور پاکستانی آرمی نے بھارت کے کن کن مندروں کو نشانہ بنا لیا ہے، اٹامک ویپنز جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کرنے جا رہا ہے بہت بڑی کارروائی۔ کن کن شہروں میں کون کون سی کارروائی ہوگی، کہاں پہ ہم زمینی مار کریں گے اور کہاں پہ فضائی مار کریں گے، پاکستان آرمی نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کیا ہونے جا رہا ہے، تفصیلات شامل کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب سے چند لمحات پہلے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا کہ جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو یہ اختیارات دے دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں پاکستان کے معصوم شہریوں کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی گئی ہے اس کا آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو اب پاکستان کی آرمی نے ایک پلان تیار کیا ہے، اس مشن کا نام کیا ہے ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، یہ میرے پاس تفصیلات ہیں، آ گئی ہیں ناظرین۔ اچھا، ایک تو پاکستان کی جانب سے جو ہی یہ میزائلز اور یہ جو اٹامک ویپن نصب کیے گئے ہیں، اس میں آپ کو بتا دوں کون کون سے شہر جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے چندی گڑھ ہے، پٹھان کوٹ ایئر بیس ہے، اس کے علاوہ شملہ، بھوج، راج کوٹ اور جودھ پور، اس کے علاوہ بٹنڈا، دھرم شالہ، پوربندرہ ایئرپورٹس، اس کے علاوہ جامن گڑھ، سری نگر اور لیتھیوس۔ ناظرین یہ وہ شہر ہیں بھارت کے جن کو پاکستان کی آرمی نے نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ یہاں پہ بھارت کی جانب سے بھی حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل لوکل فلائٹس کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور پاکستان نے بڑی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ رات 12 سے 1 بجے کے درمیان جو پاکستانی 50 سے زائد جو معصوم شہریوں کا خون بہایا گیا اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان نے بھی اپنے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، اور اس آپریشن میں پاکستان آرمی کے ایئر فورس، پاکستان کی بری بحری تمام افواج شامل ہوں گی، اور یہ جو سیکوینس ہے یہ آہستہ آہستہ اب ترتیب دی جا رہا ہے۔ ناظرین اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کے ساتھ امریکہ، چائنا اور ترکی کا کھڑا ہونا بھی ہے۔ دوسری جانب جو بھارتی دوست ممالک جیسے کہ اسرائیل ہے، اسرائیل نے بیک اپ کیا ہے بھارت کو اور کہا ہے کہ یہ بھارت کا فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، لیکن ناظرین ساتھ ہی ساتھ جو فرانس بھارت کا سب سے بڑا دوست ہے اس نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ ناظرین بھارت نے پاکستان میں جو کارروائی کی اس میں معصوم شہریوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیمز کو نشانہ بنایا گیا، یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان بھی کیا کرنے جا رہا ہے۔ بھارت میں وہ تمام ڈیم جو پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک رہے ہیں، پاکستان میں پانی کی قلت کریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی آرمی نے بھی ان تمام ڈیمز کے اوپر میزائل نصب کر لیے ہیں ناظرین۔ اچھا ایک چیز جو ہے وہ کیئرفل اس لیے بھی پاکستان کی آرمی ہے کہ گزشتہ شب جو میزائل اٹیک پاکستان کے اوپر کیا گیا اس میں بھارت نے ہمیں اطلاع نہیں دی۔ اگر اطلاع دی جائے تو نیشنل انٹرنیشنل فلائٹس روک لی جاتی ہیں، جس طرح سے DGISPR صاحب نے کہا کہ 400 سے زائد فلائٹس جو تھیں وہ اس وقت حدود میں تھی، فضائی حدود میں تھی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو بہت بڑا سانحہ ہونا تھا۔ پاکستان نے تو صبر کر لیا، ساتھ ساتھ DGISPR صاحب نے یہ بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم 15 سے 20 جو طیارے تھے ان کو گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف 5 گرائے، اس لیے تاکہ بھارت جو ہے وہ اپنا منہ پوری دنیا کو دکھا سکے، بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ورنہ ہم 15 بھی گرا سکتے تھے، یہ آپ ہماری طرف سے فیور سمجھے۔ تو ناظرین یہ ہے پاکستان اور بھارت کی تازہ ترین سچویشن۔ پاکستان کی آرمی نے بھارت کے اوپر اپنا جو کاؤنٹر اٹیک ہے اس کی تیاری کر لی ہے۔ پاکستان کی آرمی کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اب ہم کہاں کہاں اپنی کارروائی کرتے ہیں اس کا اب ہم خود فیصلہ کریں گے۔ اب ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اپنا دفاع مضبوط کرنے اور اپنے جو معصوم شہری ہیں ان کے خون کا بدلہ لینے سے ہمیں کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ تو ہے ناظرین پاکستان کی تازہ ترین جو ہے جنگی صورتحال بھارت کے ساتھ۔ دوسری جانب بھارت نے بھی احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ ان شہر میں جتنی بھی ان کے نیشنل انٹرنیشنل فلائٹس ان کو بند کر دیا ہے، ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں، اور بھارت کی جو آرمی ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم بات کریں جب زمین سے زمین پہ جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے 10-15 منٹ میں ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے کہ ہم سے نہیں لڑا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی تو آزاد کشمیر کے وہ علاقے
جہاں رات کو بھارت کی جانب سے کارروائی کی گئی. آج آزاد کشمیر کے بارڈرز ایریاز کو سیکیور کر دیا گیا ہے. رات 8 بجے کے بعد وہاں پہ لائٹس آف کر دی جائیں گی اور پاکستان نے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں. دوسری جانب اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ چونکہ رات کو بھی پاکستان نے جو سری نگر ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا، لیکن وزیر اعلیٰ جموں کشمیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت اور پاکستان کے درمیان ہم جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ جہاں پہ بھی خون بہے گا وہ کشمیریوں کا بہے گا، چاہے وہ لائن کے اس طرف ہو چاہے وہ لائن کے اس طرف ہو. لیکن چونکہ ناظرین مودی نے یہ خون بہانے کا آغاز کر دیا ہے تو اب پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، پاکستان کی آرمی ہے، وہ ایک تگڑا جواب دینے جا رہی ہے. شہروں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، میزائل نصب ہو چکے ہیں، اٹامک ویپنز لے جائے جا چکے ہیں، ٹینکس اور توپیں وہاں پہ پہنچا دی گئی ہیں. دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو ہمارا موٹر وے ہے اس کو کئی مقامات سے آج رات کو 12 بجے کے بعد بند کر دیا جائے گا، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہاں پہ پاکستان ایئر فورس کے طیارے وہاں سے وہ فلائی کریں گے اور پھر اپنی مؤثر اور کامیاب کارروائی کرنے کے بعد واپس دوبارہ پھر وہیں پہ لینڈ کریں گے. تو ناظرین یہ ہے اب تک کی پاک بھارت لیٹسٹ سچویشن، اور جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آج کل رات ہم صبح 1 بجے سے آپ کے ساتھ ہیں، اور اب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ کو فردر کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی فوٹیج ہے، کوئی انفارمیشن ہے تو ہمارے پروگرام کے نیچے شیئر ضرور کریں تاکہ ہم تک بھی وہ انفارمیشن پہنچ سکے. ناظرین نظائر میڈیا گروپ نے آپ تک وقت کے ساتھ پل پل کی آپ کو خبر پہنچائی، اور ہم نے اپنے جتنے بھی رپورٹرز تھے بہاولپور، اس کے علاوہ لاہور کے، اور جہاں یہ کاروائیاں ہو رہی تھیں وہاں سب سے انفارمیشنز کلیکٹ کر کے آپ تک کنفرم اور پیٹنٹ خبریں پہنچائیں تاکہ جو غلط فہمیاں سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں ان سے آپ پائے سکیں. ناظرین ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی قوم ہو، آپ کی فوج تگڑی ہو، کمزور ہو، لیکن جب جنگ ہو تو آپ کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ حب الوطنی ہے. آپ کے جتنے بھی اختلافات ہوں، سیاسی ہوں، نظریاتی ہوں، ذاتی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن جنگ کے دوران آپ کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. چھوڑ دیں آپ کہ کس کی حکومت ہے، یہ تو بیچارے خود جو ہیں محکوم ہیں، غلام ہیں، لیکن ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہماری فوج بارڈر پہ، فضا میں، ہوا میں، زمین پہ، سمندر میں، ہر جگہ پہ ہماری حفاظت کر رہی ہے، اور ہم بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. کسی بھی سوشل میڈیا کا کمپین کا حصہ نہ بنے جو پاکستان کی فوج کے مورال کو ڈاؤن کرے. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستانی فوج انشاءاللہ بہادری اور دلیری سے یوں ہی پاکستانی قوم کی حفاظت کرتی رہے گی. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.